صفحہ نمبر 81 پیج 81 بہشتی زیور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اس ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور، جس میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کے متعلق زندگی کی تمام اہم اور ضروری مسائل کا حل اور بیان، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ نیا ہمارا سبجیکٹ ہے صفحہ نمبر 81 پیج 81، حصہ اول، طہارت یعنی وضو اور غسل کی فضیلت اور ثواب کا بیان۔ سبجیکٹ ہے طہارت یعنی وضو اور غسل کی فضیلت اور ثواب کا بیان۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہر وضو دھوتے وقت یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ تو اس کے لیے بعد مرنے کے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اور اگر فوراً 2 رکعت نفل نماز پڑھے کہ ان میں قرآن پڑھے جیسے کہ پڑھا کرتے ہیں، اور اس کو جان لے یعنی غفلت سے نہ پڑھے جس میں پتہ ہی نہ لگے کہ کیا پڑھا کیا نہیں، بلکہ حضور قلب سے پڑھے تاکہ معلوم رہے کہ میں کیا پڑھتا ہوں، اور تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے تو وہ نماز سے ایسے حال میں فارغ ہوگا کہ گناہوں سے پاک ہوگا، مثلاً جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، بس اس سے کہا جائے گا کہ نئے سرے سے عمل کر، اس وقت تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے سب کا سب۔ اور علماء نے گناہ صغیرہ مراد لیے ہیں، اور دوبارہ عمل کرنے کے لیے کہنا کیسے معلوم ہوگا؟ سو اس کی یہ صورت ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما دینے سے معلوم ہو گیا، اور اس قدر کہہ دینا مسرت حاصل ہونے اور عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس شخص کا وضو کامل نہیں ہوتا جو مجھ پر درود نہ پڑھے، اور دوسری حدیث میں درود پڑھنے کا وقت وضو کے بعد آیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے پس منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر گناہ دور ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا پانی کے ساتھ، یا یہ فرمایا کہ آخری قطرے پانی کے ساتھ۔ پھر جب دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کے گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو ہاتھوں سے کیا تھا، جو اس نے ان ہاتھوں سے کیا تھا پانی کے ساتھ، یا یہ فرمایا کہ آخری قطرے پانی کے ساتھ۔ پھر جب دونوں پیر دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو پیروں سے کیا تھا، یہاں تک کہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جیسے کہ علماء نے فرمایا ہے، اور آنکھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نظر سے دیکھنا، اور ہاتھ کا گناہ مثلا کسی کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، اور پیروں کا گناہ مثلا بری نیت سے کہیں جانا۔ خوب اچھی طرح وضو کرو، کسی قدر فضیلت و بزرگی وضو کی ہے اس کی قدر کرو۔ حضرت انس رضی اللہ، یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں اور 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان سے ایک طویل حدیث میں وارد ہے کہ فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے انس، مبالغہ کر غسل میں جنابت سے یعنی جو حاجت غسل سے کیا جاتا ہے، بس تو بے شک نہانے کی جگہ سے ایسے حال میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تو اس پر کچھ باقی نہ رہے گی۔ گناہ صغیرہ کی معافی یہاں بھی مراد ہے۔ میں نے یہ قول حضرت انس کا ہے۔ عرض کیا کہ مبالغہ کی کیا صورت ہے اے رسول اللہ؟ فرمایا، وہ یہ ہے کہ تو بالوں کی جڑوں کو تر کرے اور بدن کو خوب صاف کرے، بدن کو مل کر
مل دل کر صاف کرنا مستحب ہے، اور اچھی طرح صفائی بغیر ملنے کے نہیں ہوتی، اور مبالغہ سے مراد بہت اچھی طرح نہانا ہے، جس کی تفسیر اور شرح حضور نے بیان فرمائی ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے پیارے بیٹے، شفقت سے یہ لفظ استعمال فرمانا، اے میرے پیارے بیٹے، شفقت سے یہ لفظ استعمال کرنا، اگر تو طاقت رکھے ہر وقت وضو سے رہنے کی تو ایسا کر، ہر وقت وضو سے رہنا مستحب ہے، بس جس کو موت اس حالت میں آئے گی وہ با وضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب مرحمت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کی بہت بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ وضو کرنا، اور اس وضو کا ایک ایک پہلو یہ ہے کہ جو اس میں پوائنٹس آتے ہیں، یا جو نقطے آتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور ایک ایک عضو یعنی ایک ایک ہاتھ کا ایک ایک حصہ اس طرح اچھی طرح اس کی صفائی کرنا، اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔